افسوس افسوس ہم نے مسافر خانہ کو گھر سمجھا ہوا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی ایک دماغ والا آدمی، عقل والا آدمی مسافر خانوں کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، بولتا ہے کہ بس تھوڑے دن رکوں گا اور پھر چل دوں گا، یا کچھ لمحے رکوں گا اور چل دوں گا۔ ہیلو دوستو، لوزی فیت کے ایک اور ویڈیو آپ کو استقبال کرتا ہوں۔ انسان کی عادت ہے کہ ظاہری چیزوں کو پکڑتا ہے، دکھنے والے چیزوں کو، فزیکل چیز، مادہ کو پکڑتا ہے، میٹر کو پکڑتا ہے، اور غیب کا خیال بھی دل میں نہیں لاتا، چھپی ہوئی چیز کا، چونکہ غیب پر ایمان لانا ہی اصل ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر سوائے اللہ کے، یہی تو اصل امتحان ہے۔ یہ بتاؤ تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ ایسے ہی آ گئے یا تم نے کوئی لیٹر لکھا تھا کہ مجھے بھیج دیجئے؟ یہاں دنیا میں کرنا کیا ہے؟ کیا ہم جانور ہیں کہ صرف کھانا کھایا پیا اور معاملہ ختم، پھر کھانا پینا کھایا معاملہ ختم؟ آپ انسان ہو، اللہ نے آپ کو آدم علیہ السلام کے نسل سے چلایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل سے پورے انسانیت کو چلایا، بندر کی نسل سے آپ کو نہیں چلایا۔ یہ تو ڈاروین سے ہی جا کے پوچھے، ہو سکتا ہے اس کے باپ دادا بندر سے پیدا ہوئے ہو، لیکن انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل سے چلایا ہے۔ ہم نے تو یہی جانا ہے، یہی ہمیں اللہ نے سکھایا، یہی ہمیں کریٹر نے سکھایا ہے کہ ہمیں آدم علیہ السلام کی نسل سے چلایا گیا، ہم لوگ انسان بنایا، پھر اس کے بعد مسلمان بنایا، مسلمان بھی امت محمدیہ کی امتی میں بنایا۔ کتنی خوبصورت امتی میں! کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور پیدا ہے کہ صرف کھانا پینا کھایا اور معاملہ ختم؟ کیا تم اپنی موت کا انتظار کرو، قبر کا انتظار کرو، میدان محشر کا انتظار کر رہے ہو، قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا یہ سب چیز تمہارے کچھ نہیں سوچنے سے، جو تم اسی طرح ایک دم اطمینان ہو کے بیٹھے ہو، کیا رک جائے گی؟ کیا سب رکنے والی بھی چیزیں ہیں؟ کیا انسان مر نہیں رہے؟ کیا جو پیدا ہوا ہر جاندار مر نہیں رہا ہے؟ تم بھی مرو گے، تمہارے باپ دادا بھی گئے، اس سے پہلے بھی گئے، فرعون بھی چلا گیا، سب چلے گئے، تمہارا بھی نمبر آئے گا۔ کیا انتظار کر رہے ہو؟ یہ تو سب پتہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کچھ کھل جائے گا، سامنے آ جائے گا، تو کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تم نے اسلام قبول کیا ہے؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم نے کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ جب پڑھا ہے تو اتنا لاجیکل، ایک دم کرسٹل کلیئر ہے کہ ایگزام میں پاس کیسے آدمی ہوگا۔ اپنے آپ کو دھوکہ میں نہ دے، جو کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے۔ آپ کی آنکھ بند ہوئی، سارا معاملہ ختم، پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کہ مسافر خانہ کو ہی ہم نے گھر سمجھ لیا۔ کیا یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی حساب نہیں ہوگا؟ یہ کیسا دماغ تم چلاتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم کیوں ہیں اس دنیا میں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ شوق ہے کہ اللہ کو کھیل تماشا کرنا ہے کہ تمہیں بنائے، تمہارے باپ دادوں کو بنائے، سب کو بنایا، پھر مارا، پھر نئے لوگوں کو بنایا، پھر مارا، پھر نئے لوگوں کو بنایا؟ کیا اللہ نے کھیل کرنا ہے؟ کیا تم اس عظیم اور شان کے لائق اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو جس نے 14 ارب سے زیادہ آنکھیں بنائی اس دنیا میں، اور کاریگری ایسی کہ کسی بھی کی آنکھ کی اسکیننگ کسی سے نہیں ملتی؟ 14 ارب سے زیادہ انگوٹھے بنائے ہوئے، کسی کا انگوٹھا کسی سے نہیں میچ کرتا۔ اتنے جانور جنگل میں ہیں، جنگلات میں ہیں، کسی کے پیروں کے نشان کسی سے نہیں ملتے۔ اور بھی بہت سارے ایسے سائنس ہے، ہزاروں سائنس ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہڈی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں انگلی کے پور کو اکٹھا کر دیں گے، ایک ایک پور کو۔ کیا تم نے آسمان کو کبھی دیکھا ہے؟ کبھی غور سے دیکھو، بار بار دیکھو۔ کیا تمہیں کچھ سے کچھ ستون نظر آتا ہے؟ کوئی پلر نظر آتا ہے؟ کوئی جگ جیگ ٹیڑھے میڑھے راستے نظر آتے ہیں؟ تمہیں کوئی اس کا انت نظر آتا ہے؟ ہر بار تمہاری نگاہیں ناکام اور تھک کر تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ کیا تم اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو؟ اس اللہ عظیم و شان آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں صرف پیدا کر کے کھانا پینا کھلا کے مار دے گا اور کھیل ختم اور کچھ نہیں ہوگا اور معاملہ رفع دفع کر دیا جائے گا؟ کیا تمہارے گناہوں کی پوچھ نہ ہوگی؟ کیا جس نے ظلم کیا، فساد مچایا، قتل و غارت مچائی، فحاشی پھیلائی، بے شرمی، بے حیائی، بے ایمانی، ظلم کی انتہا کر دی، لوگوں کو غلط راستے پر لگایا، اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور ظلم کو برداشت کیا، امن قائم کرنے کی کوشش کی، سماج سے برائیوں کو دور کرنے کا ارادہ کیا، در در ٹھوکریں کھائے، مار کھائے، گالیاں سنی، سولیوں پر چڑھا دیے گئے، کیا نیک لوگ اور ظالم لوگ برابر ہو جائیں گے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا اندھا اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو ایک سیدھا راستے پر چل رہا ہے اور ایک منہ کے بل چل رہا ہے، دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ ایک دم برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اے لوگوں، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ کی اطاعت، ہر چیز میں، صبح سے لے کے رات تک 24 گھنٹہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں اللہ کی اطاعت، چاہے کھانا پینا ہو،
پیسہ کمانا ہو حلال کمانا ہو، جو بھی کام کرنا ہو حلال کام کرنا ہو، اس طرح سے بہت سارے کام ہیں۔ ذرا یہ بتاؤ کہ دنیا کی زندگی کتنے دنوں کی ہے؟ تم کتنے دن زندہ رہو گے؟ بمشکل 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، یا اس سے بھی کم، کبھی بھی ختم ہو سکتے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن کیا تم نے غور کیا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کتنی بڑی ہے، اور اس میں اگر جنت نہ ملی تو کیا ہوگا؟ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ افسوس اپنے اصلی گھر کا پتہ ہم سے کھو گیا، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر دنیا میں اچھے عمل کیے ہوں گے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ہمیشہ کی دنیا میں تمہارا سواگت ہے۔ ویلکم ٹو دی ورلڈ آف آخرہ۔ جنت الفردوس کی باغات ہیں، مہمانی ہے، جام ہے، سونے کے کنگن، اور بھی نہ جانے کیا کیا خزانے، کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ لیکن اس کے الٹ اگر غلطی سے بھی تو نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے تمہارا ستکار ہوگا، سواگت ہوگا، تمہارا آگمن کیا جائے گا، وہاں ٹھنڈے مشروبات پلائے جائیں گے، جام پلائے جائیں گے جنت میں، جبکہ جہنم میں کھولتے ہوئے پانی سے تمہاری مہمانی ہوگی۔ اے گناہگارو، تم آگ کے اندر سے ایک پودا نکلتا ہے جسے جکوم کہتے ہیں، کو کھاؤ گے اور گرم کھولتا پانی پیو گے جو تمہاری آنتوں کو پگھلا دے گا، اور پیو گے بھی کیسے؟ تو پیاسے اونٹ کی طرح، تھرسٹی کیمل کی طرح پیو گے۔ اوہ کتنی کڑی وعید ہے! پورا قرآن نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سننے والے کے لیے تو قرآن تو بس ایک کہانی ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس نصیحت کو حاصل کرے اور قرآن کبھی بھی عالموں کے دیکھ ریکھ میں پڑھا کرے۔ یا اللہ ہمیں قرآن شریف کو اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے ترجمہ کو، تفسیر کو اچھے عالموں کے دیکھ ریکھ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے حساب سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اطمینان سے نہیں بیٹھنے کی توفیق۔ ایگزامینیشن ہال میں کوئی بھی بچہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا، چاہے وہ کتنا بھی انٹیلیجنٹ ہو، وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، چونکہ پتہ ہے کہ اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو بس معاملہ ختم ہے، اور جو ایگزام میں بیٹھا ہی نہیں تو وہ کیا رزلٹ کھوج رہا اپنا۔ لیکن اللہ بہت ہی غفور الرحیم ہے، رحمان ہے۔ نیت اور تھوڑی کوشش کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ نیت اور تھوڑی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ بس یہی ایک سمپل سا لاجک ہدایت پانے کا، نیت کرے کہ ہاں میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ہاں میں قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہوں، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اور بھی جتنے اچھے کام میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نیت کرے اور تھوڑی سی کوشش کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ دکھا، وہ ہمیں غفلت کی زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم لوگ جانور نہیں ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی آپ کھیل تماشے کرنے تو آئے نہیں ہیں یہاں، اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں آدمی دنیا میں آئے گئے، سب ایسے ہی تو نہیں آیا، اتنے زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں بنا دیا، سب کی ایک پرپس ہے، ایک ایوری تھنگ، سب کچھ پرپس ہے۔ آپ ایک قدم بھی بڑھاتے تو اس کا کوئی پرپس ہوتا ہے۔ آپ نے قدم بڑھایا ہے تو آپ پانی لانے جا رہے ہو، یا باہر کوئی اور کام سے جا رہے ہو، یا کچھ بھی، ہر قدم کا جو مقصد ہے، تو اتنے بڑے کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، ضرور ہوگا مقصد۔ آپ قلم اٹھاتے ہو، اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، کچھ لکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے چشمہ لگایا، اس کا بھی مقصد ہے، اور بھی کتنی بڑی چیزیں، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دماغ کو کھول کر سوچنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ کون بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس لیے ہم آئے ہیں، یہ بتائے گا کریٹر اللہ، گاڈ، ایشور، جو تمام کائنات کو بنانے والا ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، ان کے درمیان ساری چیزوں کا رب ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہلتا مگر اس کے علم میں ہے، وہ بتائے گا، اس کی کتاب بتائے گی، اس کے میسنجر بتائیں گے۔ اس کے میسنجر نے 1,24,000 میسنجر نے، کہ نبیوں نے، رسولوں نے بس ایک ہی بات کہی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ ہمیں سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کو مسلمانوں والی، ایمان والی، مومن بندے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مومن بندہ بنا دے، ایمان والا بنا دے، آمین۔